یہ 7 ماہ کی حاملہ لڑکی صفائی کا کام کیسے کرے گی؟ فرحانہ بیگم نے چادر میں لپٹی مائرہ کو دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا، بیگم صاحبہ کر لے گی، بیچاری بہت مجبور ہے۔ پرانی ملازمہ کے کہنے پر اس نے رکھ تو لیا۔ وہ پہلے ایک ہوٹل میں ملازمت کرتی تھی۔ ایک دن جب وہ روم سروس کے لیے گئی تو اس کی خوبصورتی دیکھ کر ایک بگڑے ہوئے امیر زادے کی نیت خراب ہو گئی جو اس کے کمرے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ وہ اپنی عزت کی بھیک مانگتی رہی مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ اسے تباہ کر کے دھمکاتا ہوا ہوٹل سے چلا گیا۔ جب وہ حاملہ ہوئی تو اس کی سوتیلی ماں نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ آج ماہر آ رہا ہے، جاؤ اس کے کمرے کی صفائی کرو، فرحانہ بیگم نے حکم دیا۔ صفائی کرتے ہوئے جیسے ہی ماہرہ کی نظر سامنے لگی ہوئی تصویر پر پڑی وہ ساکت رہ گئی۔ خوف سے پلٹ کر دیکھا تو ماہر خانزادہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے اس کی زندگی برباد کری تھی۔ خاموش، بالکل خاموش۔ اگر تم نے ذرا سی بھی آواز نکالی یا کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کی تو تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ایک ہاتھ اس کی کمر پر رکھے اور دوسرا ہاتھ اس کے ہونٹوں پہ جمائے اپنی گرم سانسیں اس کی گردن پہ چھوڑتے ہوئے بولا۔ اس کا وجود سوکھے پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ اس ہوٹل میں اسے نوکری کرتے ہوئے ابھی چند ہی ہفتے ہوئے تھے جب وہ روم سروس کے لیے کمرے میں آئی اور سامنے بیٹھے اس شخص کو دیکھا تو اس ایک لمحے کے لیے حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے اسے بہت سے امیر کبیر لوگوں کو دیکھا تھا مگر اس شخص میں کچھ اور ہی الگ بات تھی۔ انتہائی خوبر اور پرکشش شخصیت کا مالک، وہ شخص جس کی دلکش آنکھیں مائرہ کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، وہ اس وقت اپنے شرٹ کے بٹن کھولے بیٹھا تھا، دونوں ٹانگیں بے فکری سے پھیلائے ہوئے تھا۔ سامنے میز پہ رکھی سیاہ رنگ کی شیشے کی بوتلیں دیکھ کر مائرہ کو جھجک محسوس ہوئی۔ اسٹاف مینیجر نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ یہ ہوٹل کسی بھی غیر قانونی یا نامناسب سرگرمی کے لیے نہیں ہے۔ اگر کہیں ایسی کوئی چیز نظر آئے تو فوراً اطلاع دینی ہے۔ مائرہ نے بوتلوں کی طرف دیکھا اور مؤدبانہ انداز میں بولی، سر یہاں یہ سب کرنے کی اجازت نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ یہ سب واپس اپنے بیگ میں رکھ دیں، ورنہ مجھے اسٹاف مینیجر کو اطلاع دینی پڑے گی اور پھر آپ کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ اپنے سامنے یونیفارم میں ملبوس اس لڑکی کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا۔ مائرہ پہلے ہی یونیفارم میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتی تھی۔ یہ شہر کا معروف ہوٹل تھا اور یہاں لڑکیوں کو یونیفارم کے ساتھ دوپٹہ لینے کی اجازت نہیں تھی۔ جو یونیفارم اسے پہن رکھا تھا وہ اس کے جسم پر بہت تنگ تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے سائز کا نیا یونیفارم سلوا سکے، اس لیے مجبوری میں اسی سے میں گزارا کر رہی تھی۔ ماہر کی اٹھتی ہوئی نظریں دیکھ کر وہ گھبرا گئی۔ ماہر اپنی جگہ سے اٹھا، چلتا ہوا اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے پورا گلاس ایک ہی سانس میں خالی کیا، پھر اپنی شراب آلود سانس اس کے چہرے پہ چھوڑتا ہوا بولا، اگر میں چاہوں تو ایک لمحے میں اس پورے ہوٹل کو بلکہ ایسے 10 ہوٹل بھی خرید سکتا ہوں، اور تم جیسی چھوٹی سی لڑکی مجھے دھمکی دے رہی ہے۔ پھر طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولا، چلو تم جیسی حسین لڑکی کے کہنے پر میں پینا چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شیشے کا گلاس زمین پر دے مارا جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ مائرہ گھبرا کے بولی، سر آپ کی کیا کر رہے ہیں؟ وہ جیسے ہی پلٹ کے جانے لگی ماہر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا اور بولا، اپنی مرضی سے آئی ہو، اگر اب جاؤ گی میری مرضی سے۔ کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے یہاں سے نکالو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جیسے ہی ماہر کا وجود ماہرہ سے ٹکرایا وہ خوف سے لرز اٹھی۔ وہ نشے میں اس قدر مدہوش تھا کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز باقی نہ رہی تھی۔ اس نے ماہرہ کو کھینچ کر بستر پر گرا دیا۔ دھکے کی شدت سے اس کی شرٹ کے اگلے بٹن ٹوٹ گئے۔ ماہرہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجیے، مجھ پر رحم کیجیے۔ ماہر اس پہ جھکتے ہوئے بولا، جو کچھ بھی یہاں ہوگا اس کے بارے میں تم کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ جتنا خاموش ہوگی اتنا ہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپا لیا۔ ماہرہ کو محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی سانس رک رہی ہو۔ عالیشان کوٹھی کے کشادہ ڈرائنگ روم میں ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے ہر چیز فیصلے کی منتظر ہو۔ چمکتے سنگ مر کے فرش پر نظر جمائے 7 ماہ کی حاملہ مائرہ دونوں ہاتھ مضبوطی سے آپس میں باندھے کھڑی تھی۔ اس نے اپنے گرد چادر لپیٹ رکھی تھی۔ اس کا دوپٹہ بار بار سر سے سرک جاتا اور وہ گھبراہٹ میں فوراً اسے سنبھال لیتی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا، آنکھیں کئی راتوں کی جاگی ہوئی معلوم ہوتی تھی اور قدم اس قدر لرز رہے تھے کہ جیسے مزید بوجھ اٹھانے کی طاقت باقی نہ رہی ہو۔ اس کے برابر میں کھڑی شازیہ بیگم بے چینی سے بار بار اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ سامنے نفاست سے سجے صوفے پر بیٹھی فرحانہ بیگم نے مائرہ پر ایک طویل نظر ڈالی، پھر بیزاری سے ناک سکڑتے ہوئے بولی، شازیہ تم اتنے سالوں سے میرے پاس کام کر رہی ہو، تمہیں اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ لڑکی 7 ماہ کی حاملہ ہے اور تم اسے میرے گھر نوکری دلوانے لے آئی ہو؟ خدا نہ کرے یہاں کوئی مسئلہ ہو گیا تو لوگ انگلیاں مجھ پر اٹھائیں گے۔ میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتی، بہتر ہے جہاں سے اسے لائی ہو وہیں پر چھوڑ آؤ۔
میرے پاس اس کے لیے کوئی کام نہیں ہے، میں اصولوں کی پابند لڑکی ہوں، یہ لڑکی میرے پاس کام نہیں کر سکے گی کیونکہ اسے بار بار آرام کی ضرورت ہوگی، اور میں یہاں کوئی فلاحی ادارہ کھول کر نہیں بیٹھی ہوئی ہوں۔ یہاں مجھے ایک ایسی ملازمہ چاہیے جو میرے کام میں مدد کر سکے۔ شازیہ بیگم نے کچھ کہنا چاہا مگر الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ اسی لمحے ماہرہ جیسے خود پر قابو نہ رکھ سکی، وہ تیزی سے آگے بڑھی اور فرحانہ بیگم کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر فرش پر گرنے لگے۔ بیگم صاحبہ، خدا کے لیے مجھے مایوس مت کیجیے، میرے پاس اور کوئی دروازہ نہیں بچا، مجھے صرف اتنا سہارا چاہیے کہ اپنے بچے کو دنیا میں لا سکوں۔ میرے پاس ڈلیوری کے پیسے بھی نہیں ہیں اور نہ ہی رہنے کی کوئی جگہ ہے، اگر آپ نے بھی انکار کر دیا تو میں کہاں جاؤں گی؟ شازیہ باجی نے مجھے بہت امید دلائی ہے، خدا کے لیے میری امید مت توڑیں۔ اس کی آواز اس قدر ٹوٹ چکی تھی کہ اب اس کے ساتھ اس کا وجود بھی بکھرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ فرحانہ بیگم نے قدم پیچھے کھینچ لی اور سخت لہجے میں بولی، دیکھو لڑکی، تمہاری مجبوری اپنی جگہ، لیکن میں اپنی مشکل کیوں بڑھاؤں؟ میرا بیٹا آج واپس آ رہا ہے، مشکل ہے اس کی خدمت کے لیے ایک ایسی ملازمہ چاہیے جو صبح سے رات تک ہر وقت کام کرے۔ تمہاری اس حالت میں تو تمہیں خود آرام کی ضرورت ہے، کام کیا کرو گی؟ میں تمہیں نوکری دینے سے منع نہیں کری، خیریت سے تمہارا بچہ دنیا میں آ جائے اور تم کام کرنے آ جانا، لیکن فی الحال میری طرف سے معذرت ہے۔ ماہرہ نے فوراً سر اٹھایا، آنسوؤں سے بھیگا چہرہ بے بسی کی تصویر بنا ہوا تھا۔ میں سب کچھ کر سکتی ہوں بیگم صاحبہ، مجھے کھانا بنانا آتا ہے، صفائی کر سکتی ہوں، کپڑے دھو سکتی ہوں، استری کر سکتی ہوں۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کام سے جی نہیں چرایا، آپ صرف ایک موقع تو دے دیجیے مجھے۔ اگر ایک دن بھی میری وجہ سے شکایت محسوس ہوئی تو میں خود یہ گھر چھوڑ دوں گی، مجھ میں بہت طاقت ہے، میں سب سنبھال سکتی ہوں، میں سب کہہ رہی ہوں، آپ کو میری طرف سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، صرف ایک بار میری ذات پر بھروسہ کر لیجیے۔ فرحانہ بیگم نے طنزیہ انداز میں اسے دیکھا اور بولی، اگر اچانک تمہاری طبیعت بگڑ گئی اور اگر تمہیں اسپتال لے جانا پڑ گیا تو میں یہ سب کیوں برداشت کروں؟ مجھے بلا وجہ کی ڈرامے بازیاں بالکل پسند نہیں، عورت کام سے جی چرانے کے لیے سب سے پہلے اپنی طبیعت کا بہانہ بناتی ہے۔ مائنہ نے دونوں ہاتھ جوڑ لیا، میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو پریشان نہیں ہونے دوں گی، اللہ نے چاہا تو آخری دن تک کام کرتی رہوں گی، مجھے صرف اپنے بچے کے لیے کچھ پیسے ایسے جمع کرنے ہیں، میں کسی پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی ہوں۔ شازیہ بیگم بھی آگے بڑھ آئی، ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھی۔ بیگم صاحبہ، میں نے اپنی پوری جوانی اس گھر میں گزار دیا، کبھی آپ کو شکایت کا موقع نہیں دیا، آج پہلی بار اپنے لیے نہیں اس یتیم بچی کے لیے ہاتھ جوڑی ہوں۔ اس کی ماں میری برسوں پرانی سہیلی ہے، دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹی میرے سپرد کر گئی تھی، میں نے جتنا بن پڑا اس کے ساتھ دیا، مگر اب میرے بس میں کچھ نہیں رہا، آپ اس پر رحم کر دیں۔ فرحانہ بیگم ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کر دونوں کو دیکھتی رہ گئی، اس کے چہرے پہ سختی اب بھی قائم تھی مگر سوچ کی ہلکی سی پرچھائی ضرور اتر رہی تھی۔ انہوں نے گہرا سانس لیا اور قدرے نرم لہجے میں بولی، ارحم کے نام پر لوگ دوسروں کے گلے میں مصیبت ڈال دیتے ہیں۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد وہ سیدھی ہو کر بیٹھی، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دے رہی ہوں، اس لیے کہ صرف ایک بار، یاد رکھنا مجھے کام میں ذرا سی بھی کوتاہی برداشت نہیں، میرے گھر میں بہانے نہیں چلتے، اگر تم سے کام نہ ہوا یا کسی قسم کی مشکل پیدا ہوئی تو اگلے ہی لمحے تمہیں یہاں سے جانا ہوگا، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے تمہارا کام پسند آیا تو تمہاری ڈلیوری کا پورا خرچہ میں اٹھاؤں گی، لیکن کام پوری ایمانداری سے کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا 2 ماہ بعد دبئی سے واپس آ رہا ہے، مجھے اس کے لیے ایک اچھی ملازمت چاہیے جو اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں دے، اور مجھے تم سے یہی امید ہے۔ ماہرہ کو جیسے یقین ہی نہ آیا، اس نے بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیا، آپ دیکھیں گے مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، آپ نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اللہ آپ کو اس کا بہترین اجر دے گا۔ فرحانہ بیگم نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا، دعاؤں سے زیادہ مجھے ذمہ داری چاہیے۔ شازیہ، اسے پچھلے حصے والے کمرہ دکھا دو تو آج ہی اسے کام سمجھا دینا۔ شازیہ بیگم کے چہرے پہ کئی دنوں بعد سکون کی ہلکی سی جھلک نمودار ہوئی تھی۔ انہوں نے ماہرہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ماہرہ نے ایک بار پلٹ کر شاندار کوٹھی کو دیکھا، یہ جگہ اس کے لیے صرف ایک نوکرانی نہیں تھی، شاید ٹوٹتی ہوئی زندگی کا آخری سہارا تھا۔ اس نے اپنے پیٹ پر لرزتا ہوا ہاتھ رکھا، آنکھیں بند کر کے خاموشی سے ایک دعا مانگی اور شازیہ بیگم کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اندر کی طرف بڑھ گئی، اس بات سے بے خبر کہ یہ نوکری اسے کتنی بڑی آزمائش سے دوچار کرنے والی ہے۔ کمرے میں جانے کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھا، وہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے ایک طرف پرانا کباڑ رکھا ہوا تھا اور دوسری طرف ایک چارپائی اور اس کے ساتھ ایک میز تھی، اس لیے وہ کمرہ بھی کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ کر گہرے گہرے سانس لینے لگی، بار بار آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور بے اختیار اس کی نظر اپنی کلائی پہ پڑی جہاں جلنے کے نشانات موجود تھے۔ آنکھوں سے ٹپکتے ہوئے آنسو اس کی کلائی پہ گرے تو نمکین پانی سے زخم بھی شدید جلن ہونے لگا، جسے وہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ بے حیا، اس سے پہلے کہ تیرا بھائی واپس آئے یہاں سے چلی جا، اگر سے تیری حرکتوں کا پتہ چل گیا تو تجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، اس گھر میں بھی نہیں رہنے دے گا، مارنے سے پہلے وہ تیرا بچہ ختم کروائے گا، پھر تیرا گلا دبا کر تجھے مار دے گا۔
अपनी सौतेली माँ के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मायरा का वजूद कांप उठा था। इतनी बड़ी क़यामत उस पर टूट पड़ी थी। वो रोते हुए बोली, अम्मा प्लीज़ ऐसा मत करें, मेरी बात तो सुन ले, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। जब मैं होटल में गई थी तो वहाँ एक शख्स ने मेरे साथ ज़बरदस्ती, वो भी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाई थी कि सौतेली माँ ने गर्म चिमटा उठाकर उसके हाथ पर रख दिया। शदीद दर्द से वो चीख उठी। सौतेली माँ ने उसे ज़ोर से धक्का देते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे सब मालूम है, नौकरी करने वाली लड़कियों की इज्जत कहाँ महफूज रहती है। तू उस होटल में काम करती थी जहाँ कितने अय्याश और अमीर लोग आते थे। तू भी लालची निकली होगी, तभी उनके कमरे में जाकर जाकर अपना हुस्न दिखाती होगी। इतना भी ना सोचा कि अपने बाप की इज्जत का ख्याल कर लेती। आने दो बल्दिया को, सौतेला भाई है तेरा, मगर आज वो तेरी खालू देर कर रख देगा। ये अल्फाज भी आज भी मायरा के ज़हन में गूंज रहे थे, जिन्होंने उसके सुकून हमेशा के लिए छीन लिया था। उसके दिमाग का सुकून मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका था। आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। वो काफ़ी देर तक सर पकड़े बैठी रही। उसे सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं था। ब्लड प्रेशर भी बहुत कम महसूस हो रहा था, मगर वो आराम नहीं कर सकती थी। उसे डर था कि अगर ज़रा सी भी देर भी लेट हो गई तो बेगम साहिबा कहेंगी आते ही मेरे महारानी बनकर लेट गई हो। उसने अपने बैग से ताकत की दवा निकाली, जिसमें सिर्फ एक गोली बाकी थी। उससे वो गोली खाई और पानी पी लिया। कुछ देर बाद शाजिया बेगम उसे ज़रूरी हदायत देकर जा चुकी थी। उन्हें एक दूसरी कोठी पर भी काम देखने जाना था। उनका अपना घर भी था और वो सिर्फ एक ही घर में काम नहीं करती थी। अब मायरा बेगम को फरहाना बेगम के बेटे की कमरा साफ करना था। उसने लड़ते हाथों से झाड़ू मजबूती से थामी और आहिस्ते आहिस्ते ऊपर वाली मंजिल पर वाकई उस कमरे की तरफ बढ़ने लगी, जिसके बारे में फरहाना बेगम ने बताया था कि उनके बेटे का कमरा है। उससे दरवाज़ा हल्के से धकेला और अंदर दाखिल हुई तो एक लम्हे के लिए उसके कदम वहीं रुक गए। कमरा नफासत और वक़ार का नमूना था। हर चीज़ अपनी जगह पर नहायत सलीके से रखी हुई थी। उसे बेइख्तियार एक नज़र चारों तरफ दौड़ाई, फिर झाड़ू उठाकर सफाई शुरू करने के लिए आगे बढ़ी, मगर अगले ही लम्हे उसकी नज़र सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर पर जा ठहरी। तस्वीर देखते ही उसका हाथ से झाड़ू छूटकर फर्श पर गिर गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, सांस सीने में अटकी और पूरा जिस्म कँपाने लगा। नहीं, उसके होंठों से बामुश्किल सरगोशी निकली। तस्वीर में वही चेहरा मुस्कुरा रहा था, माहिर खानजादा, वो शख्स जिससे वो चाह कभी कभी बुला नहीं सकती थी। उसकी नजरें तस्वीर में मौजूद मुस्कुराहट और हल्की भरी सी दाढ़ी पर जम गई और अचानक उस अपनी गर्दन और जिस्म पर उस शख्स की दाढ़ी की चुभन महसूस होना शुरू हो गई, क्योंकि उस शख्स ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया था। वो उसके वजूद के एक एक नक्श से वाकिफ थी। उसे कोई गलतफहमी नहीं होती। तस्वीर में मौजूद शख्स वही था जिसने उसकी इज्जत पामाल की थी। काफ़ी देर तक वो सांस रोके उस तस्वीर को देखती रही, यानी जिस शख्स ने उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी थी, उसे साल तक पहुंचा दिया था, उसके घर में आ चुकी थी और उसके कमरे में एक मुलाजमा बन के खड़ी थी। उसकी सांसें तेज़ होने लगी। इसी लम्हे नीचे से एक शोर सुनाई दिया और एक मुलाजमा खुशी से बोली, बेगम साहिबा, छोटे साहब आ गए हैं। ये सुनते ही मायरा का वजूद लरज़ उठा। वो वहीं फर्श पर गिर गई। भूख और ब्लड प्रेशर की वजह से वो पहले ही निराल थी, मगर अब उसकी टांगों में खड़े होने की भी ताकत पक्की दे रही थी। वो इसी कमरे में कानी पे गिरकर अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। फरहाना बेगम कितनी बहादुर और रोबदार खातून थी, मगर क्या उन्हें मालूम नहीं था कि उनके बेटे ने मायरा की ज़िंदगी किस तरह बर्बाद कर दी थी। वो थी एक मासूम और सादा सी लड़की थी जो अपनी माँ के इंतकाल के बाद से ही दुख सहती आ रही थी। उसका बाप तो उसकी माँ को भी बहुत मारता था। उसकी माँ एक सादा घरेलू और अनपढ़ औरत थी, जबकि उसका बाप तालीम याफ्ता था। शुरू से उसकी ख्वाहिश थी कि वो किसी पढ़ी लिखी औरत से शादी करे, मगर मायरा के दादा ने खानदान की एक लड़की से उसकी शादी करवा दी थी। वक्त गुजरा और मायरा उस दुनिया में आ गई, मगर उसका बाप कभी भी उसकी माँ को दिल से कबूल न कर सका। यहाँ तक कि उसकी माँ एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गई। वो अक्सर बिस्तर पर तेज़ बुखार में तड़पती रहती। मायरा ने कई बार अपनी माँ को अपने बाप से मिन्नतें करते देखा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरा इलाज करा दो, मैं भी इंसान हूँ, मुझे तकलीफ होती है, खुदा के अजाब से डरो। कल अल्लाह को क्या जवाब दोगे कि अपनी बीवी के साथ कैसा सलूक किया। मगर उसके बाप पर उन बातों पर कोई असर नहीं होता था, क्योंकि वो पहले ही एक दूसरी औरत की मोहब्बत में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका था। आखिरकार शोहर की बेरुखी और नफरत सहते सहते मायरा की माँ दुनिया से रुखसत हो गई। वैसे भी उसका बाप कभी मायरा पर तवज्जो नहीं देता था। जब भी वो घर आता, मायरा डर के मारे अपने कमरे में छुप जाती। फिर एक दिन उसके सर पर सौतीली माँ आ गई। उसके बाप ने इद्दत खत्म होने का इंतजार भी नहीं किया था और अपनी पसंद की औरत को उसी घर में ले आया। बड़ी मुश्किल से मायरा ने अपने बाप की मिन्नतें करके कॉलेज में दाखिला लिया। उसके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो, अच्छी नौकरी करे, ताकि उसे कभी किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। मगर उसका बाप ज्यादातर शहर से बाहर रहता था और घर में जो कुछ सौतीली माँ कहती वही होता। जब ना
نہ اس کی پڑھائی کی فیس دی جا رہی تھی اور نہ ہی اسے مناسب کھانا ملتا، تو وہ آخرکار سوتیلی ماں کے بار بار کہنے پر اس نے ہوٹل میں نوکری کر لی۔ وہیں اس کے ساتھ وہ سہانیہ پیش آ گیا۔ سوتیلی ماں نے اس کا جینا حرام کر کے رکھ دیا۔ دن بھر وہ کبھی ایک منزل پر تو کبھی دوسری منزل پر ہوٹل میں کام کرتی رہتی۔ شام کو گھر واپس آتی تو گھر کے سارے کام اس کے لیے چھوڑ دیے جاتے۔ رات کو جب وہ بستر پہ لیٹی تو اس کی ہڈیاں درد سے ٹوٹنے لگتی۔ انہی دنوں اس کی طبیعت بھی خراب رہنے لگی۔ جب وہ روٹی بنانے جاتی تو اٹھتی ہوئی بھاپ سے اس کی سانسیں پھولنے لگتی اور متلی محسوس ہونے لگتی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اسے پیٹ اور کمر میں شدید درد بھی رہنے لگا۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید ماہواری آنے والی ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ اس کی ماہواری رک چکی تھی۔ اس کا رنگ دن بدن زرد پڑتا جا رہا تھا۔ وہ خوف کے مارے روتی رہتی اور بار بار ماہر خانزادہ کا وہ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا جو نہ چاہتے کہاں سے آیا تھا۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی پوری زندگی تہس نہس کر کے چلا گیا تھا۔ وہ شخص جس نے 8 ماہ پہلے اس کی دنیا اندھیروں میں دھکیل دی تھی، ایک ہی لمحے میں اس کے سامنے وہ منحوس رات پھر سے زندہ ہو گئی۔ ہوٹل کا وہ کمرہ، روم سروس کی ٹرالی، شراب کے نشے میں دھت وہ شخص، اس کی آہیں، اس کی چیخیں، اس کی منتیں اور جاتے جاتے اس کی دی ہوئی دھمکی، اگر زبان کھولی تو تمہیں زمین میں زندہ کر دوں گا، میرا یہ نام یاد رکھنا، ماہر خان۔ ماہرہ نے کامتے ہوئے قدم پیچھے ہٹا لیے۔ یا اللہ! اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ وہ فوراً اس کمرے سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ ایک لمحے کے بھی لیے یہاں ہوگی تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وہ دوبارہ کبھی اس شخص کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ خوف کے مارے روتے ہوئے جیسے وہ کمرے سے باہر نکلی تاکہ جلد سے جلد اس گھر سے بھاگ سکے، ابھی وہ مڑی ہی تھی کہ اچانک اس کا وجود کسی مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ سامنے کھڑے شخص نے بے اختیار اس نے ماہرہ کے بازو کو تھام لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ ماہرہ نے خوف زدہ ہو کر سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے سے جیسے ساری زندگی کا رنگ کھینچ لیا گیا تھا۔ آپ! اس کی آواز حلق میں ہی دم توڑ گئی۔ سامنے واقعی ماہر خانزادہ کھڑا تھا۔ وہ بھی چند لمحوں تک اسے بے یقین سے دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ تم یہاں ہو؟ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آیا تاکہ تازہ دم ہو کر کچھ آرام کر سکے، مگر اپنے ہی کمرے میں اس مانوس وجود کو دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ حقیقت نہیں بلکہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ ماہرہ اس کی گرفت میں تڑپنے لگی اور خود کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، چھوڑ دیجیے مجھے، ہاتھ مت لگائیے، میں چیخوں گی، سب کو بتا دوں کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے۔ وہ شاید خوف اور اضطراب میں مسلسل بولتی جا رہی تھی، مگر ماہر اب اسے کہیں بھی جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ اسے اندازہ بھی نہ تھا کہ جس لڑکی کو وہ در بدر تلاش کرتا پھر رہا ہے وہ آج اس کے اپنے ہی گھر میں، اس کے اپنے ہی کمرے میں مل جائے گی۔ ماہرہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ ماہر نے بے قراری سے کہا، تمہیں اندازہ بھی ہے میں تمہیں کہاں کہاں تلاش کیا، ہر اس جگہ کیا جہاں سے تمہارا کوئی سراغ مل سکے، تم اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ ماہرہ کا وجود لرز رہا تھا۔ اسے فوراً اپنا بازو اس کی گرفت سے چھڑایا اور 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ راستہ چھوڑ دیجیے۔ اس کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، میں نے آپ کی شکایت بھی نہیں کی، خدا کے لیے مجھے جانے دیجیے، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا۔ ماہر نے بے چینی سے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ میرا خاموش۔ اس کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بھاری ہو گئی۔ خبردار جو ایک قدم بھی پیچھے ہٹایا، تم جانتی ہو تمہارے غائب ہونے کے بعد میری زندگی پہ کیا گزری؟ 8 مہینے ایک ایک رات جاگ کر گزاری ہے میں نے۔ میری زمین نے مجھے ایک لمحے کا ابھی سکون نہیں لینے دیا۔ ہر وقت یہی احساس ہو رہا تھا کہ میں نے ایک معصوم لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ میں خود کو کبھی معاف نہیں کر سکا۔ اب آپ کو احساس ہو رہا ہے جب میری دنیا اجاڑی آپ نے، تب کیوں نہیں ہوا؟ جب میں ہر دروازے سے دھکے کھا رہی تھی تب کہاں تھا آپ کا ضمیر؟ ماہر جیسے کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اسی لمحے اس کی نظر پہلی بار ماہرہ کے ابھرتے ہوئے پیٹ پہ جا ٹھہری۔ اس کا چہرہ یکدم ساکت ہو گیا، نگاہیں وہیں جم گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ماہرہ حاملہ تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ 8 ماہ پہلے پیش آنے والا واقعے کے بعد وہ بار بار اسی لمحے کو یاد کرتا رہا۔ جب بھی آنکھیں بند کرتا، ماہرہ کا روتا ہوا چہرہ اس کے سامنے آ جاتا۔ اس کی منتیں، اس کی بے بسی، اس کی فریاد اسے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ اسے اس ساتھ سے ندامت نے اسے مجبور کر دیا کہ اسے ہر جگہ تلاش کرے۔ وہ دوبارہ ہوٹل گیا، مگر ماہرہ وہاں موجود نہیں تھی۔ اس نے ہوٹل انتظامیہ سے اس کے بارے میں معلومات لینے کی بہت کوشش کی، اس کا پتہ معلوم کرنا چاہا، مگر انہوں نے جواب ملا کہ کسی ملازم کی ذاتی معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی۔ وہ بے بس ہو کر رہ گئی۔ کافی دیر تک اس کے ہونٹ نہ ہلے۔ آخر بڑی مشکلوں سے اس نے منہ سے نکالا، تم حاملہ ہو؟ ہاں۔ ماہر کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے یہ معصوم لڑکی اس حال تک پہنچ جائے گی۔ اس نے بے یقینی سے پوچھا، کہ یہ بچہ میرا ہے نا؟ اس بچے کا باپ میں ہوں؟ مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا یہ سب ہو جائے گا۔ تو تم اتنے مہینے سے میرے بچے کو اپنی کوکھ پہ سنبھالے ہوئے تھی؟ اگر تم چاہتی تو
اس کی بات ابھی مکمل بھی نہ ہو پائی تھی کہ ماہرہ نے سخت لہجے میں کہا، یہ بچہ آپ کا نہیں، یہ میرے شوہر کا بچہ ہے۔ یہ جملہ سنتے ہی جیسے ماہرہ کے قدم زمین میں گر گئے، اس کے چہرے پر حیرت پیشمانیوں بھی یقینی کے ساتھ، جبکہ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر الفاظ اس کے ساتھ چھوڑ دیے۔ ماہرہ نے اسی خاموشی سے فائدہ اٹھایا، وہ تیزی سے اس کے برابر سے گھسی، دروازہ کھولا، ایک بار بھی پلٹ کر دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ ماہر وہیں بے حس ہو کر کھڑا بند ہوتے ہوئے دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ وہ شدید کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ ایک تجربہ کار انسان تھا مگر ماہرہ کا وجود کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا، اور یہی بات اسے مسلسل سوچنے میں مجبور کر رہی تھی۔ دوسری جانب سرون کوارٹر کے چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتے ہی ماہرہ نے دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، اس کے اندر چھپی ہوئی ساری ہمت ایک دم ٹوٹ گئی۔ وہ چند لمحے دروازے سے ٹیک لگا کر کھڑی تھی، پھر کانپتے ہاتھوں سے آنسو پوچھنے لگی اور جلدی جلدی اپنا مختصر سامان سمیٹنے لگی۔ ایک پرانا بیگ اور چند جوڑے کپڑے، بس یہی تو اس کی کل کائنات تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے ابھرتے ہوئے پیٹ پہ ہاتھ رکھا اور نم آنکھوں سے آہستہ بولی، میں تمہیں اس انسان کے سائے سے بھی دور رکھوں گی جس نے ہماری زندگی برباد کر دی تھی۔ دروازے کے باہر کسی قدموں کی آہٹ کی سنائی تھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے دروازہ آہستہ سے کھلا اور اندر آنے والے شخص کو دیکھتے ہی اس کے ہاتھ سے کپڑے دوبارہ زمین پہ گر گئے۔ سامنے ماہر خانزادہ کھڑا تھا اور اس کی نظریں سیدھی ماہرہ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ ماہرہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹ گئی، جیسے اس کے قریب آنا بھی اس کے خوف زدہ کر رہا ہو۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ وہ اس کی آواز بری طرح لرز رہی تھی۔ ماہر آہستہ سے اس کی طرف آگے بڑھ رہا مگر آج اس کے انداز میں پہلی جیسی سختی نہیں تھی۔ تم بھاگ کیوں رہی ہو؟ اگر تم نے کہا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے تو میں تمہاری بات مان لی ہے، پھر یہاں سے جانے کی ضد کیوں کر رہی ہو؟ مجھے آپ پر بھروسہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک بار میں نے تمہارا بھروسہ توڑ چکا ہوں، یہی کہنا چاہتی ہو؟ ماہرہ خاموش ہوگی۔ ہاں بالکل صحیح، اب میں شادی شدہ ہوں، میں نہیں چاہتی کہ آپ کی بری نظر مجھ پر یا میرے بچے پر پڑے، اس لیے میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ہرگز نہیں رہ سکتی جس نے میری عزت لوٹی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایک بار پھر آپ میری بے بسی کا فائدہ نہ اٹھا لیں۔ میں اپنی غلطی کا دفاع نہیں کر رہا، اس سال جو کچھ ہوا وہ میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ نشے نے میری عقل چھین لی تھی مگر یہ کوئی بہانہ نہیں بن سکتا، میں ہر دن اس غلطی کی سزا بھگت رہا ہوں۔ ماہرہ نے فوراً سر اٹھایا۔ سزا تو مجھے ملی ہے، لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھاتے رہے، مجھے گھر سے نکال دیا، ہر دروازہ مجھ پر بند ہو گیا، آپ کو کیا ملا؟ اس کے الفاظ تیر بن کر ماہر کے سینے پر اتر گئے۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر دھیرے سے بولا، شاید تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں تمہارا درد کبھی نہیں سمجھ سکتا مگر کم از کم اب تمہیں مزید تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا، مجھے جانے دیں۔ ماہر اس کے راستے میں کھڑا ہوئے بغیر بولا، تم یہاں نوکری کرنے آئی ہو تو نوکری کرو، میری وجہ سے یہ جگہ مت چھوڑو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میری طرف سے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، میں تم سے غیر ضروری بات بھی نہیں کروں گا، تم صرف اپنا کام کرنا، باقی سب میری ذمہ داری ہے۔ میں آپ کی بات پر یقین کیسے کر لوں؟ بس مجھے ایک موقع دے دو تاکہ میں اپنی غلطی کا بوجھ کچھ تو ہلکا کر سکوں۔ ماہرہ کی نظریں اس کے چہرے پر جم گئی۔ پہلی بار اسے اس شخص کی آنکھوں پہ عجیب سی بے چینی نظر آئی، جیسے وہ کسی ایسے سچ کے پیچھے بھاگ رہا ہو جو ابھی تک اس کے پہنچ سے بہت دور ہو۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر ایسے سے بولی، آپ وعدہ کریں کہ آپ مجھے تنگ نہیں کریں گے، میری قریب آنے کی کوشش نہیں کریں گے اور میری عزت محفوظ رہے گی۔ ماہر نے فوراً کہا، میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تم خود نہ چاہو میں تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا۔ ماہرہ نے گہرا سانس لیا، اس نے آہستہ سے اپنا بیگ دوبارہ چارپائی پہ رکھ دیا اور سر ہلا کر بولی، ٹھیک ہے، میں صرف نوکری کروں گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی اور ایک بار بھی اس کی طرف پلٹ کر دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ ماہر کافی دیر تک خاموش کھڑا بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہا، اور اس کی نظریں کمرے میں رہ جانے والی اس معمولی سے سامان پر پڑی۔ اس نے آہستہ سے خود کلامی کی، تم نے کچھ نہ کچھ چھپا رہی ہو ماہرہ، تمہاری آنکھیں وہ بات نہیں کہتی جو تمہاری زبان کہتی ہے، سچ زیادہ دیر پردے میں نہیں رہتا، ایک دن مجھے ضرور معلوم ہوگا کہ اس کہانی کی حقیقت کیا ہے اور یہ راز آخر کیا ہے۔ ماہرہ کا ابھرا ہوا پیٹ کچھ اور ہی کہانی سنا رہا تھا اور یہی بات اسے مزید بے چین کر رہی تھی۔ پورا دن معمول کے مطابق گزر گیا۔ فرحانہ بیگم کو ماہرہ کے کام کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ وہ عموماً ملازموں کی تعریف نہیں کرتی تھی مگر سارا دن وہ لڑکی کبھی صحن، کبھی لان، کبھی کچن میں مصروف رہی۔ حالانکہ وہ حاملہ تھی مگر اس کے قدموں میں ایک بار بھی کمزوری دکھائی نہ دی۔ اسے گھر کا اصول تھا کہ گھر والوں کے لیے الگ کھانا بنتا تھا اور ملازموں کے لیے الگ۔
آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، مگر جس طرح ماہرہ نے نہایت لذیذ کوفتی یخنی، پلاؤ اور کھیر بنا کر پیش کی، فرحانہ بیگم ایک لمحے کے لیے اس کی متعارف ہو گئی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بیٹے ماہر سے کہا، بیٹا واقعی اس لڑکی کے ہاتھ پہ تو جادو ہے، اس نے بہت مزے کا کھانا بنایا ہے۔ وہ خود بھی کھانا کھا رہی تھی اور بیٹے کو بھی کھلا رہی تھی، جبکہ ماہر خاموشی سے سر اٹھا کے ماہرہ کو دیکھتے لگا۔ ماہرہ کا بھی دل کھیر کھانے کو چاہ رہا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ ملازموں کے لیے الگ کھانا بنایا گیا ہے۔ اس کے لیے صرف ابلی ہوئی دال اور سادہ چاول تھے اور اسے وہی کھانے تھے۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور کچن کی طرف چلی گئی۔ فرحانہ بیگم کی نے آواز دی، سنو لڑکی۔ وہ گھبراتے ہوئے ان کے پاس آئی۔ بیگم صاحبہ، کیا آپ لوگوں کو کھانا پسند نہیں آیا؟ فرحانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے کھانے نے تو ہمارا دل ہی جیت لیا، تم بھی یہی کھانا کھا سکتی ہو۔ وہ ہچکچاتے ہوئے ان کے چہرہ دیکھنے لگی، مگر ان کے اصرار پر اس نے اپنے لیے پلیٹ میں کوفتے کا سالن اور کھیر ڈالی اور کچن کی طرف چلی گئی۔ لڑکی تو بہت اچھی ہے، مگر نہ جانے ایسی کیا مجبوری ہوگی کہ اس حالت میں بھی گھر کی کام کاج کرنے پر مجبور ہے۔ بڑی محنتوں کے بعد اسے یہ نوکری ملی ہے، نہ جانے اس کا شوہر کیوں اس حالت میں بھی کام کرنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ ماہر خاموشی سے کھانا کھاتا رہا، اس کا حلق کڑوا ہو چکا تھا۔ اسے سرسری انداز میں پوچھا، اس کا کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ فرحانہ بیگم نے جواب دیا، 7واں مہینہ ہے، 2 ماہ بعد بچے کی پیدائش متوقع ہے، میں سوچ رہی ہوں اس کی ڈلیوری کا سارا خرچہ میں ہی اٹھا لوں۔ ماہر خاموش ہو گیا، پھر دھیرے سے بولا، جی ماما، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ وہ اپنی ماں کا چہرہ دیکھتا رہ گیا۔ انتہائی مغرور اور روبدار عورت، اگر انہیں معلوم ہو جاتا کہ ماہر کیا کر چکا ہے اور جس لڑکی کو وہ صرف ایک ملازمت سمجھ کر اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہے، وہ اس وقت انہی کے خاندان کا خون اپنی کوکھ میں لیے پورے گھر میں کے کام کر رہی ہے، تو نہ جانے فرحانہ بیگم کا رد عمل کیا ہوتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل گھٹنے لگ گیا۔ وہ رات کافی گزر چکی تھی۔ پورے گھر کا کام ختم کرنے کے بعد ماہرہ کچن میں آخری برتن دھو رہی تھی۔ مسلسل کام کرتے کرتے اس کے ہاتھ سرخ ہو چکے تھے اور کمر کا درد اسے بار بار سیدھا کھڑا ہونے پر مجبور کر رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے اس کو سنبھالے ہوئے تھی۔ صابنوں سے بھرے ہاتھوں کے ساتھ اچانک سے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ بے اختیار پلٹی تو دروازے کے قریب ماہر خانزادہ دونوں ہاتھ پتلون کی جیبوں میں ڈالے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ اسے سامنے کھڑا دیکھتے ہی ماہرہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے اس رد عمل پر ماہر کے ہونٹوں پر تلخ سی مسکراہٹ آ گئی۔ اتنا ڈر کیوں رہی ہے؟ اسے دھیمی آواز میں کہا، تمہارا چہرہ تو ایسے سفید پڑ گیا جیسے کسی چور کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، حالانکہ یہ چور تو میں ہوں جس نے تمہارا سکون چھینا ہے۔ ماہرہ نے نظریں جھکا لی۔ میں پرانی باتوں پر گفتگو نہیں کرنا چاہتی ہوں، اور جو ہو چکا میں اسے ہر روز یاد کر کے دوبارہ نہیں جینا چاہتی۔ اس کی آواز تھکی ہوئی تھی، مگر لہجہ مضبوط تھا۔ ماہر چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، میں جانتا ہوں معافی مانگنے سے کچھ واپس نہیں آئے گا، لیکن میں واقعی شرمندہ ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ کم از کم مالی طور پر تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ جتنے پیسے چاہو لے لو، اسے احسان نہ سمجھنا، میری غلطی کا کر سمجھ لینا۔ آپ کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہیں وہ میرے لیے بے وقت ہیں۔ میں اس انسان کے دیے ہوئے پیسے کا ہاتھ لگانا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ میری مجبوری میری غیرت سے بڑی نہیں ہے۔ میں یہاں صرف نوکری کرنے آئی ہوں، آپ سے کوئی تعلق بنانے نہیں آئی ہوں۔ اگر واقعی آپ اپنی غلطی پر شرمندہ ہیں تو مجھے بار بار یہ یاد مت دلائیے کہ میری زندگی برباد کرنے والا کون ہے۔ ماہر نے آہستہ سے گردن جھکا لی، پھر سنبھل کر بولا، شاید تم ایک بات بھول رہی ہو، میری ماں نے تمہیں میرے کاموں کے لیے رکھا ہے۔ اگر میں تمہیں تنخواہ دوں گا تو کیا وہ بھی نہیں لوگی، یا پورا مہینہ مفت میں کام کرنے کا ارادہ ہے؟ ماہرہ چند لمحے خاموش رہی۔ اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ آخرکار اس نے صرف اتنا کہا کہ میں اپنی محنت کی کمائی لوں گی، کسی کی خراج نہیں۔ ماہر نے سر ہلایا۔ یہ جواب مجھے پسند آیا۔ پھر اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور پھر اچانک پوچھ بیٹھا، تمہارا شوہر کیا کرتا ہے؟ ماہرہ چونک گئی۔ کیوں؟ ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، تمہیں دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ کوئی بہت ہی معمولی آدمی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ اپنی حاملہ بیوی کو دوسروں کے گھر میں کام نہ کرنے دیتا۔ ماہرہ کی آنکھوں میں غصے کی چنگاریاں لپک اٹھی۔ میرے شوہر کے بارے میں ایک لفظ بھی کہنے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے۔ حق نہیں؟ ماہرہ نے ہلکا سا ابرو اٹھایا۔ میں صرف حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ ماہرہ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا، آپ کو میری زندگی کی کسی بھی حقیقت سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی کام ہے تو بتا دیجیے، ورنہ مجھے اپنا کام کرنے دیں۔ چند لمحے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے، پھر ماہر نے سنجیدگی سے لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، کام کی بات کرتے ہیں، میرے کمرے کی صفائی رہ گئی، ابھی کر دو، صبح مجھے جلدی نکلنا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ مڑا اور بغیر دوبارہ اس کی طرف دیکھے کچن سے باہر چلا گیا۔ ماہرہ نے گہرا سانس لیا، دونوں ہاتھ سن کے کنارے پہ رکھ کر خود کو سنبھالا، پھر بے اختیار دیوار پہ لگی کھڑکی کی طرف دیکھا۔ سوئیاں رات کے 10 بجے کا اعلان کر رہی تھی۔ اس نے اپنے تھکے ہوئے ہاتھ دھوئے، دوپٹہ درست کیا اور دل ہی دل میں خود کو مضبوط کرتے ہوئے بڑبڑائی، میں یہاں صرف کام کرنے آئی ہوں۔
بس کام۔ اگلے ہی لمحے وہ بھاری دل کے ساتھ ماہر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے ہلکی سی دستک دی۔ اجازت ملنے پر جھاڑو، صفائی کا کپڑا اور پانی کی بالٹی اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ اس نے ایک نظر سامنے ڈالی۔ ماہر خانزادہ بستر کے کنارے پر خاموش بیٹھا تھا، جیسے کافی دیر سے اسی کا انتظار کر رہا ہو۔ ماہر نے نظر جھکا لی اور بغیر ایک لفظ کے صفائی میں مصروف ہو گئی۔ وہ جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں چل رہا تھا، صرف اسی کی آہٹوں کی آواز سنائی دیتی۔ پھر ماہر کی سنجیدہ آواز ابھری، ابھی کچھ دیر پہلے میری شازیہ باجی سے بات ہوئی تھی۔ ماہرہ نے کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رک گئے، مگر اس نے فوراً ان کو سنبھالا اور دوبارہ صفائی شروع کر دی۔ ماہر نے اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے کہا، وہ بتا رہی تھی کہ تمہارا 7واں مہینہ چل رہا ہے۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، میں نے بیٹھ کے حساب لگایا، ایک ایک دن یاد کیا، اور حساب صرف ایک ہی جگہ جا کے رکتا ہے۔ ماہرہ نے دھیرے سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صاف گھبراہٹ۔ ماہر آہستہ آہستہ اپنی جگہ سے اٹھا اور چند قدم چل کے اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اگر میرا حساب غلط نہیں تو تمہارے وجود میں پلنے والا بچہ، اسے گہرا سانس لیا، میری اولاد ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ماہرہ کے ہاتھ سے صفائی کا کپڑا چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا رنگ یکدم سفید پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بے اختیار ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں، اس کے ہونٹ کانپنے لگ گئے، ایسا مت کہیے۔ ماہر نے پہلی بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جھوٹ بول کر نہ خود کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے نہ مجھے۔ اگر یہ میرا بچہ ہے تو میں اس سے منہ نہیں موڑوں گا۔ مجھے اپنے اس نام نہاد شوہر سے ملواؤ۔ اگر وہ باقی تمہاری زندگی میں ہے تو میں اس کے سامنے اپنا جرم خود تسلیم کروں گا۔ اگر تم آزاد ہو تو میں تمہیں اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہوں۔ ماہرہ نے فوراً نفی میں ہلا دیا، کوئی ضرور نہیں، میں آپ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں؟ کیونکہ میں اس قابل نہیں رہی اور نہ ہی آپ میرے لیے کچھ کریں۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی، آپ بس مجھے میرے ہاتھ پہ چھوڑ دیں۔ ماہرہ نے ایک قدم آگے بڑھایا، تم حقیقت سے کب تک بھاگو گی؟ ماہرہ کی برداشت جواب دے گی، میں بھاگ نہیں رہی ہوں۔ پہلی بار آواز اونچی پہ بولی، آپ مجھے ہر روز مجبور کر رہے ہیں کہ وہ میں آپ سے دوبارہ یاد کروں جسے میں بھولنا چاہتی ہوں۔ میں یہاں صرف نوکری کرنے آئی ہوں۔ اگر آپ نے مجھے مزید پریشان کیا تو میں فرحانہ بیگم کو سب کچھ بتا دوں گی، اور مجھے یقین ہے وہ آپ کی شادی مجھ جیسی معمولی لڑکی سے کبھی نہیں کریں گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ مجھے سکون سے جینے دیں۔ ماہر کی نظر اس کے چہرے پر جمی رہی، پھر اس سے دھیمے مگر مضبوط لہجے میں کہا کہ شازیہ باجی مجھے سب کچھ بتا چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ ماہر جیسے پتھر کی مورت بن گئی، چند لمحوں تک اس کے ہل بھی نہ سکے۔ خدا کے لیے میری جان بخش دیجیے، مجھے مزید آزمائشوں میں مت ڈالیے، میں پہلے ہی بہت ٹوٹ چکی ہوں۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ ایک لمحے کو ماہر بھی خاموش ہو گیا، مگر ماہرہ نے مزید کچھ نہیں کہا۔ اس نے جھک کر کپڑا اٹھایا اور اپنے آنسو پونچھے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی۔ دروازہ کھولتے ہوئے اس کے قدم لڑکھڑا گئے، لیکن وہ رک نہیں رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ماہر وہیں خاموش کھڑا بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا۔ اس نے آہستہ سے آنکھیں موند لی تھی اور ایک طویل سانس خارج کی۔ اب اس کے دل میں باقی رہ جانے والی آخری شک بھی ختم ہو چکی تھی۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ ماہرہ صرف اپنی مرضی سے نہیں بھاگ رہی تھی، بلکہ سچ کو بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی جس نے دونوں کی زندگیاں ایک دوسرے سے باندھ دی تھیں۔ وہ 8ویں مہینے سے اسے ڈھونڈ رہا تھا۔ آج تک اس نے کسی کے ساتھ ایسا تعلق نہیں بنایا تھا، مگر اس رات نشے نے اسے غلط قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا تھا، جس کا پچھتاوا اسے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ اور جب اسے یہ معلوم ہوا تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے، وہ مزید بے چین ہو گیا تھا۔ رات قطرہ قطرہ پگھلتی چلی گئی اور اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا۔ صبح کی نرمی روشنی ابھی پوری طرح گھر میں نہیں پھیلی تھی، مگر ماہرہ کئی گھنٹے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی اور اس گھر سے فوراً نکل جانا چاہتی تھی، مگر کل ہی فرحانہ بیگم نے ملازمت کا ایک ماہ کا معاہدہ اس سے دستخط کروا لیا تھا اور صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ 1 مہینہ مکمل ہونے سے پہلے وہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی، ورنہ اسے معاہدہ توڑنے کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ اور ماہرہ کے پاس تو 2 وقت کی روٹی کے پیسے بھی نہیں تھے۔ بے بسی اس کے وجود پر اس طرح لپٹی ہوئی تھی کہ ہر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بھیگ جاتی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ڈائننگ ٹیبل پر ناشتے کی چیزیں ترتیب سے سجانے لگی۔ ابھی وہ آخری پلیٹ رکھ ہی رہی تھی کہ قدموں کی آہٹ سنائی دی اور اس کا دل ایک دم ڈوب گیا۔ اس نے سر اٹھایا تو سامنے ماہر خانزادہ کھڑا تھا۔ ماہرہ نے فوراً نظریں جھکا لی اور بغیر کچھ کہے وہاں سے نکلنے کے لیے پلٹی، مگر ابھی وہ 2 ہی قدم چل پائی تھی کہ اس کی کلائی کسی مضبوط گرفت میں آ گئی۔ وہ خوف زدہ ہو کر پلٹی۔ چھوڑ دیجیے مجھے، برائے کرم ایسا مت کیجیے، اس نے گھبرائی آواز میں کہا۔ ماہر نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نسبتاً نرم لہجے میں کہا، تم نے کچھ نہیں کہا ہے، تمہاری حالت دیکھ کر صاف اندازہ ہو رہا ہے اس وقت کھانا نہیں بلکہ بچے کے لیے ضروری ہے۔ بیٹھو اور ناشتہ کرو، خدا کے لیے تماشا مت بنائیے، اگر بیگم صاحبہ نے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ میری زندگی پہلے ہی مشکل سے ہے اور
اسے اور مشکل مت بنائیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں آپ کے آگے ہار چھوڑتی ہوں، جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے بھلانے کی کوشش کر رہی ہوں، مجھے سکون سے جینے دیجیے۔ ماہر کی گرفت ڈھیلی ضرور تھی مگر اس نے ہاتھ نہیں چھوڑا تھا۔ تم صرف اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتی مائرہ، اس نے آہستہ سے کہا، تمہارے وجود میں ایک ننھی سی جان پل رہی ہے۔ اگر میرا اندازہ درست ہے وہ ایک لمحے کو رکا، میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مائرہ نے آنسو پوچھتے ہوئے لرزتی آواز میں کہا، صرف 1 مہینے کی تو بات ہے، صرف 1 مہینہ، پھر میں خود اس گھر سے چلی جاؤں گی، آپ دوبارہ کبھی میرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اس 1 مہینے میں مجھے میرے ہاتھ پر چھوڑ دیجیے، میں خود کھا لوں گی، خود اپنا خیال رکھ لوں گی، بس میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے۔ ماہر نے چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھی، اس کے چہرے پر ضد بھی تھی اور بے چینی بھی۔ تم ہر بار مجھ سے دور بھاگنے کی کوشش کرتی ہو، اگر تم اب بھی ضد کرو گی تو میں تمہیں زبردستی کرسی پر بٹھا دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ بات اس حد تک جائے، اسی خاموشی سے بیٹھ جاؤ۔ اس کی لہجے کی سختی سن کر ماہرہ کے چہرہ رنگ اڑ گیا۔ اس نے خوف اور بے بسی کے ملے جلے احساس کے ساتھ آہستہ سے سر جھکا لیا۔ ماہر نے اس کی کلائی چھوڑ دی، وہ خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی، جسے اب اس میں مخالفت کی طاقت باقی نہ رہی ہو۔ ماہر نے سامنے رکھی پلیٹ اٹھائی اور اس میں ناشتہ رکھا اور اس کے آگے سٹکا دیا، کھاؤ۔ اس نے مختصر سے کہا۔ مائرہ نے کانپتے ہاتھوں سے نوالا توڑا، ہر لقمہ اس کے حلق میں اٹک رہا تھا، آنسو مسلسل اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے مگر وہ خاموشی سے کھاتی رہی۔ دوسری طرف ماہر اسے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر کسی فتح کی خوشی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا بوجھ تھا، جسے وہ اپنی غلطیوں کے سائے میں کھڑا کسی ایسے انجام کا انتظار کر رہا ہو جسے اب وہ واپسی ممکن نہ رہی۔ اسی دوران فرحانہ بیگم اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ جب انہوں نے ایک معمولی سی ملازمہ کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو ان کے ماتھے پہ بل پڑ گئے، اور تو ماہر بھی اس کے ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا تھا۔ ماہرہ ناشتہ کر رہی تھی جبکہ اس کی آنکھوں سے رو رہی تھی۔ فرحانہ بیگم غصے سے لال پیلی ہو گئی اور بولی، اس معمولی سی لڑکی نے اپنے پینتے آزمانا شروع کر دی، اس کی اتنی جرأت کہ یہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے وہی کھانا کھا رہی ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ جیسے ہی ماہرہ نے فرحانہ بیگم کی آواز سنی، اس کے ہاتھ سے پھل گر گیا اور کانپتی ہوئی وہ فوراً کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ماہر نے جب یہ منظر دیکھا تو ایک لمحے کے لیے بھی وہ خاموش رہ گیا۔ فرحانہ بیگم آگے بڑھی اور بولی، یہ میرے معصوم بیٹے کو کس جال میں پھنسا رہی تھی، یقیناً اپنی مظلومیت کے قصے سنا رہی ہوگی۔ فرحانہ بیگم غصے سے بولی، ضرور تم نے ہی اس کو بہکایا ہوگا، تبھی تو اس نے تمہارے برابر میں سے لا کھڑا کر دیا۔ ماما پلیز میری بات سن لیجیے، اس معصوم کا کوئی قصور نہیں ہے، میں تو صرف یہ دیکھ رہا تھا کہ اس نے بغیر ناشتے کہ اتنا سارا کھانا تیار کیا ہے، اور گرمی بھی بہت ہے، اس کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، اگر میں نے اسے کچھ نہ کھلاتا تو یہ ٹھیک سے کام نہ کر پاتی اور پھر کام میں بھی دیر ہو جاتی۔ میں نے تو صرف آپ کی خاطر سے پھل کھانے کو کہا تھا، ورنہ سارا دن بستر پر پڑی رہتی۔ فرحانہ بیگم اپنی بیٹی کی بات سن کر ایک دم کے لیے خاموش ہو گئی اور بولی، ہمیں اس پر احسان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنی مرضی سے یہاں نوکری کر رہی ہے۔ مائرہ نے ایک نظر ماہر کی طرف دیکھا اور خاموشی سے دوبارہ کچن میں چلی گئی۔ اس دن کے بعد اس نے یہی کوشش کی ماہر کی موجودگی میں کام نپٹا کر فوراً سرونٹ کوارٹر میں جا کر بیٹھ جائے۔ زیادہ تر وقت وہ اس سے چھپ کر ہی گزارتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ماہر کے دل میں اپنے کیے ہوئے گناہ کا پچھتاوا مزید بڑھتا چلا گیا۔ دوسری طرف فرحانہ بیگم بھی حیران تھی، ان کا بیٹا جو کبھی گھر میں نہیں رہتا تھا اور زیادہ تر اپنے فلیٹ میں رہتا تھا، اب اسی گھر میں زیادہ وقت گزارنے لگا ہے۔ پہلے اسے اس گھر سے ایک عجیب سے اقتحار محسوس ہوتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کا مغرور اور حکم چلانے والا انداز اسے کبھی پسند نہیں تھا۔ وہ اکثر اپنی ماں سے کہتا، ماما پلیز نوکروں کو کیڑے مکوڑوں کی طرح مت سمجھا کریں، جب بھی میں آپ کے پاس آ کر بیٹھتا آپ کے خاندان کی عورتوں کی برائیاں شروع کر دیتی ہیں، مجھے یہ سب بالکل اچھا نہیں لگتا۔ لیکن فرحانہ بیگم اپنی عادت سے مجبور تھی، انہیں اپنے بیٹے اور اپنی دولت پر بے حد مغرور تھا، اسی وجہ سے وہ ان سے دور ہی رہتا تھا۔ مگر اب فرحانہ بیگم دیکھ رہی تھی کہ ماہر صبح دفتر جاتا اور شام ہوتے ہی واپس گھر آ جاتا۔ اس کی ماہرہ کے لیے بڑھتی ہوئی ہمدردی بھی انہیں پریشان کرنے لگ گئی تھی۔ کئی دن وہ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی، 1 مہینہ بھی مکمل ہو چکا تھا مگر ماہرہ میں اب اتنی ہمت نہیں رہتی کہ وہ دوبارہ در کی ٹھوکریں کھاتی پھرے۔ اس کا پیٹ پہلے سے زیادہ نمایاں ہو چکا تھا، اب صرف چند ہی دن باقی رہے تھے جب اس کا بچہ دنیا میں آنے والا تھا۔ ماہر جیسے بھی ممکن ہوتا کبھی اس کے کمرے میں پھل رکھوا دیتا، کبھی کھٹی پیٹی چیزیں بھجوا دیتا۔ جس دن وہ پیٹ بھر کر کھانا نہ کھاتی، سرونٹ کوارٹر واپس آتی تو وہاں کبھی بریانی، کبھی سیخ کباب، کبھی رکنی نان اور کبھی حلیم رکھا ہوتا۔ ہر وہ چیز موجود ہوتی جسے اس حالت میں حاملہ عورت کا دل چاہتا ہے۔ وہ خاموشی سے پیٹ بھر کر کھا لیتی، مگر ماہر کے لیے اس کے دل میں شدید نفرت بھی موجود تھی۔ اس کا دل بار بار اسے سمجھاتا، ماہر کو اپنا لو، یہ اولاد اسی کی ہے، کیوں اس بچے کو ناجائز کہلوانا چاہتی ہو؟ بیٹا نہیں تو ماہر سے نکاح کر لو، جب وہ بار بار تمہاری طرف بڑھ رہا ہے تو آخر کیوں؟ اس کے بچے کے ساتھ تمہیں کون قبول کرے گا؟
ماہرہ اپنے اندر کی جنگ میں مبتلا تھی۔ آخرکار ولادت کا وقت بھی قریب آ گیا۔ ایک رات ماہرہ کی طبیعت اچانک بہت زیادہ بگڑ گئی۔ وہ سرونٹ کوارٹر سے باہر نکلی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس سے مدد مانگے۔ سامنے ماہر کا کمرہ تھا۔ ماہر بھی بے چینی سے کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی، پھر فوراً اٹھا اور دروازہ کھولا۔ ماہرہ کی حالت دیکھتے ہی سب کو سمجھ گیا۔ اس نے فوراً اسے سہارا دیا، گاڑی میں بٹھایا اور اسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ آپ کی کیا لگتی ہیں؟ ماہر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے جواب دیا، یہ میری بیوی ہے۔ ماہرہ درد کی شدت کی وجہ سے کچھ نہ بول سکی۔ ڈاکٹر نے فوراً چند کاغذات پر ماہر سے سائن کروائے اور ماہرہ کو لیبر روم میں لے گئے۔ کچھ دیر بعد ماہرہ نے خوبصورت بیٹی کو جنم دیا۔ جب ڈاکٹر نے ننھی بچی ماہر کی گود میں دی تو اس کا آنکھیں نم ہو گئی۔ 9 ماہ پہلے جو اس سے گناہ ہوا تھا آج اس معصوم اور خوبصورت نتیجہ اس کی باہوں میں تھا۔ اس نے بچی کا ماتھا چوما اور آہستہ سے کہا، تم میری بیٹی ہو، میں کسی کو یہ حق نہیں دوں گا کہ تمہارے وجود میں انگلی اٹھائے۔ جب ماہرہ کو ہوش آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو ماہر کی گود میں دیکھا اور کمزور آواز میں بولی، اسے مجھے واپس دے دیجیے، آپ اسے ہاتھ نہیں لگائیے گا۔ ماہر نے دو ٹوکا لہجے میں جواب دیا، بس بہت ہو گیا، تم سے نکاح کروں گا، یہ بیٹی میری ہے اور میں اسے اپنا نام دوں گا۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی اسے غلط الفاظ میں پکارے۔ میری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی جس کی رگوں میں ماہر خانزادہ کا خون دوڑ رہا ہو اس کے بارے میں کوئی کچھ کہے۔ ماہرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، درد اور کمزوری سے وہ نڈھال تھی، مگر ماہر اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ جب اس کی طبیعت سنبھل گئی تو وہ اسے اور اپنی بچی کو واپس گھر لے آئے۔ فرحانہ بیگم نے جب ایک معمولی سی نوکری کو اس کی بیٹی کو اپنے بیٹے کے ساتھ دیکھا تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئی، یہ کیا ہے؟ تم اس عورت کے اتنے قریب کیسے جا سکتے ہو؟ اسے فوراً چھوڑ دو۔ ماہر نے اپنی ماں کی آنکھوں میں دیکھا، وہ جانتا تھا جو بات وہ کہنے جا رہا تھا اس کے بعد ایک بڑا طوفان آنے والا تھا۔ اس نے ہمت جمع کی اور کہا، ماما میں آپ کو سب کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ ماہرہ سر جھکا کے خاموش کھڑی رہی۔ پھر ماہر نے ہوٹل سے لے کر اس گھر تک آنے تک پوری حقیقت اپنی ماں کو بتا دی۔ یہ سب سن کر فرحانہ بیگم کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ صوفے پہ بیٹھ گئی اور بے اختیار بولی، ماہر تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے اپنے نفس پر قابو کیوں نہیں رکھا؟ تم اتنی گڑی ہوئی حرکت کیسے کر سکتے ہو؟ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، مجھے کاروبار میں بہت بڑا نقصان ہوا تھا، اسی وجہ سے میں نے نشہ کر لیا اور پھر میں نے اس معصوم کی زندگی برباد کر دی، مگر اب میں اسے اپنا نام دینا چاہتا ہوں، اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ فرحانہ بیگم اس نکاح کے حق میں ہرگز نہیں تھی، مگر ماہر کے اصرار کے سامنے آخرکار انہیں ماننا پڑا۔ یوں ماہر اور ماہرہ کا نکاح ہو گیا۔ پورے خاندان میں طرح طرح کی باتیں ہونے لگی اور فرحانہ بیگم کا سر شرم سے جھک گیا، مگر ماہر نے ماہرہ کی خاطر اپنے پورے خاندان حتیٰ کہ اپنی ماں تک کا مقابلہ کیا۔ ماہرہ کا دل اب بھی زخمی تھا، مگر کوئی اس کی بیٹی کو ناجائز نہیں کہہ سکتا تھا۔ ماہر نے سب کو یہی بتایا تھا، اس نے خفیہ نکاح کیا تھا اور یہ بچی اسی کی بیٹی ہے۔ ماہرہ نے نکاح کے بعد بھی کافی عرصے تک ماہر سے معمول کے مطابق بات نہیں کی۔ ایک دن ماہر نے کہا، میں جانتا ہوں میری غلطی اتنی چھوٹی نہیں تھی تو مجھے آسانی سے معاف کر دو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ میری طرف سے تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ وقت گزرتا گیا، ماہرہ نے دیکھا اس کی بیٹی کو اس گھر میں ہر سہولیت موجود ہے اور ماہرہ سے دل سے معافی بھی مانگتا رہا۔ یہ سب دیکھتے دیکھتے آہستہ آہستہ ماہرہ کا دل بھی نرم ہو گیا۔ اگرچہ اس نے بہت بڑا گناہ کیا تھا مگر اسے ماہرہ کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا، اس کی عزت کو اپنا نام دیا تھا، اسے در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے تنہا نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کبھی اس کی بے بسی کا دوبارہ فائدہ اٹھایا تھا۔ آخرکار اس نے یہی سوچا کہ جب بندہ سچے دل سے بار بار معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ماہرہ نے اپنی بیٹی کی خاطر ماہر کو معاف کر دیا تھا اور دونوں نے اپنی زندگی ایک نئے آغاز کے ساتھ آگے بڑھا دی تھی۔